جنگوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک طرف محمد رسول اللہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ، تو دوسری طرف ان صحابیوں کا بھائی کافروں کا ساتھ دے رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ بعض تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ خونی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بھائی دوسرے بھائی کی گردن اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جب اپنے باپ کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، بھاگ رہا اور مکے کی طرف جانا چاہتا ہے، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی تلوار اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا میں تمہیں مکے میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تمہارے بارے میں محمد رسول اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ کہ میرے بیٹے تم مجھے مارو گے؟ ہاں مار دوں گا اگر تم مکے کی طرف جاؤ گے، رک جاؤ یہیں پر، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جب تک وہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، باپ نے تلوار ہٹا کر کہا بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے ہو، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بیٹے نے تلوار دوبارہ اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو محمد کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ محمد کے ماننے والے جو کہتے وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ واقعہ لمبا ہے اور ہمارے موضوع سے وہ ٹچ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوگا۔ بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خونی رشتے کی پرواہ نہیں کی، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد وہ آپ کا بھائی ہے۔ خونی رشتے سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، آپ اس کو اس پوزیشن میں چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو مال و دولت سے اس کی تنگ دستی کو دور کریے، اگر وہ کنگال ہے اور کھانے پینے کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا اور پانی آپ دیں گے، اور اگر آپ کا پڑوسی ہے اور پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، یاد رکھیے گا پڑوس کی حد 40 مکان تک رہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ جو خود کھانا پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا۔ اور یہاں تو مسلمان کی بات کر رہے ہو، پڑوسی میں مسلمان کا لفظ بھی نہیں کہا، آپ کا پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے اور اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو آپ مومن نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جب غیروں کے ساتھ یہ سلوک تو اپنوں کے ساتھ سلوک کیا ہو؟ عدی ابن عمیر کے اس واقعے سے آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غور کریے، آپ سفر میں 1 2 گھنٹے 5 گھنٹے 24 گھنٹے کے سفر میں اتنی دوستی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی جان و مال کا محافظ ہو سکتا ہے، تو ایمانی رشتے کی پھر ویلو ہے کہ معاشرے میں اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، دور یاد کیجئے جب کافروں نے مکہ میں اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو مجبور کر دیا، جب مکے میں نہیں رہنے دیا، نبی اکرم نے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب صحابہ مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مدینے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جب انہوں نے مکے سے آنے والے مہاجروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟ ہم نے تو یہی مزاج دیکھا ہے، ہمارے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا مال ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اب اس مال کو ہم کس کو دیں؟ تو ہم اپنے رشتہ داروں کو سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، ہم اپنا یہ مال کسی رشتہ دار کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں، ہم اپنے فلاں کو دے دیں۔
لیکن مدینے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا۔ مدینے میں جب مکے سے جانے والے قریشی مہاجرین کی جب سنکھیا بڑھی اور یہ مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے یہ کہا آج ہمارے بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں، یہ بھی وہی کلمہ پڑھے ہیں جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے بھی محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مدینے والوں نے اپنے مال و دولت کے خزانے کھول دیے۔ اب آپ ان کا ایثار دیکھیے، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کلمے کی بنیاد پر انہوں نے کتنی فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ اٹھتے ہیں صحابہ اور کہتے ہیں کن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، جن لوگوں کے پاس 2 مکان تھے انہوں نے کہا آؤ ادھر آؤ، جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ ہم سے مکان لے لے، جس کے پاس کاروبار بزنس کرنے کے لیے کھیتی نہیں ہے آؤ ہم سے کھیتی لے لو۔ جس کے 2 کھیت تھے اس نے 1 کھیت دے دیا، جس کے 2 مکان تھے اس نے 1 مکان دے دیا۔ مالی تعاون بھی کیا اور بزنس میں ان کو اپنا پارٹنر بھی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کے جو لوگ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، جو لوگ ان میں غیر شادی شدہ تھے، اللہ کے رسول نے مدینے کی انصار کی بیٹیوں سے ان کے ساتھ نکاح بھی کرایا۔ آؤ مواخات قائم کی۔ یہاں تو برادری کا بڑا جھمیلا ہے، ہم شیر شاہ آبادی ہیں تو شیر شاہ آبادی ہی میں نکاح کریں گے، ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی نکاح کریں گے، ہم خان ہیں تو خان ہی میں نکاح کریں گے۔ اس رسم و رواج کو اللہ کے رسول نے بہت پہلے ختم کر دیا تھا۔ عرب کے مکے کے قریشیوں کا نکاح مدینے میں انصار کی بیٹیوں سے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے، لیکن یہاں تک کہا گیا ہے جو لوگ شادی شدہ تھے اور مکے میں مجبور ہو کر وہ ماں باپ نے اپنی لڑکیوں کو روک دیا اور ان صحابیوں کے ساتھ مدینے میں نہیں جانے دیا، مدینے میں نہیں جانے دیا، کہا نہیں میری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ضرور ہے، تمہیں جانا ہو جاؤ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ مدینے نہیں جانے دیں گے۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے انصاریوں نے یہاں تک کہہ دیا جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ ہمارے گھر چلے، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ہم اپنی دونوں بیویوں کو تمہارے سامنے بٹھا دیتے ہیں، تم دیکھ لو، میری جو بیوی تم کو پسند آ جائے میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ لیکن عرب کے مہاجرین نے، مکے کے مہاجرین نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تم نے اپنے سکون کے لیے 2 بیویاں رکھی ہیں تو تم رکھو، ہم تمہاری بیویوں کو کیوں لینے لگے؟ ہمیں تو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو، ہمیں تھوڑا سا کھیت دے دو، ہم یہیں پر کھیتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالیں گے، اور ہم تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں، ہم تو جناب محمد رسول اللہ کے دینی کام میں معاونت کے لیے آئے ہیں، ہیلپ کے لیے آئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ کلمہ پڑھ دو مسلمان ہیں، اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر خونی رشتے سے بڑھ کر ان کی اہمیت ہو گئی ہے۔ اب میرے سگے بھائی کی جو خونی رشتہ ہے اب اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں جتنی ایمانی جس نے کلمہ پڑھ کر جو ہمارے مذہب میں آ گیا ہے اس کی حیثیت ہے، وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے اور اس کی ہیلپ کی ذمہ داری ہماری اوپر۔ اب اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں گے، اس کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں گے، اس کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی سمجھیں گے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیے ہم معاشرے میں جانوروں کی طرح جی رہے ہیں۔ جیسے جانوروں کے سامنے چارہ ڈالو تو وہی بکری جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن جب چارہ اس کے سامنے ڈال دیا جائے تو وہ اپنے بچوں کو بھی سینگ مار کے بھگاتی ہے اور خود سارا چارہ کھا لینا چاہتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے آپ، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اگر ہمیں اپنے پڑوسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی فکر نہیں ہے، ساری دولت ہمیں مل جائے، سارا بزنس میں جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمیں فائدہ ہو، ہمارے پڑوسی کو کچھ نہ ہو، تو آپ سمجھ لو کہ ہماری اور آپ کی زندگی انسانوں کی ہم اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جانور ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کو اپنے جانور کی فکر نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک انسان ہے، ہمیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ہم نے جانور کی زندگی گزار رہے ہیں۔
ہمیں معلوم ہے، ہم بولیں گے اور آپ سنیں گے، ہوگا کچھ نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم بولتے رہیں گے، آپ سنتے رہو۔ آپ سننے میں بے شرم ہے، ہم بولنے میں بے شرم ہے۔ حالت بہت خراب ہے، کچھ مولوی اور پیدا ہو گئے ایسے، ابھی کوئی جاؤ، صاحب کیا میری دکان تو چلتی ہے، نہیں چلتی، پڑوسی نے دکان کھول لی ہے۔ ہم مولانا صاحب نے کہا اچھا تو آپ کی بھی چلنی چاہیے نا، نا میری تو چل رہی جیسی چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی دکان برباد ہو جائے۔ اب مولانا صاحب نے لکھا لمبا چوڑا نقش، کیا کر رات میں لے جا کر اس کی دکان کے باہر زمین میں تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا۔ اچھا کیا ہوگا؟ اس کی دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر تیری دکان پہ آئیں گے، جب اس کی دکان پہ کسٹمر ہی نہیں جائیں گے تو اس کی دکان بند ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ صورت ہے۔ ہم اپنی خوشی سے، ہم اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، یہ کیوں خوش ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک ایسا منظر ملتا ہے، ایک صحابی کی کپڑے کی دکان تھی، ادھر دیکھنا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی ایسے حساب سے جلسہ کرا کہ ادھر بھی لوگ، ادھر بھی کہاں نظر آئے،